رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے، آپ نے فرمایا کہ وَأَرْزَلُكُمْ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، تم میں جو کنوارے ہیں وہ اگر مر جائیں انتہائی گھٹیا موت مرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام غزالی نے لکھا، فرمایا بیوی کا انتقال ہوا، جس دن بیوی کا وصال ہوا دوسرے دن آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ اور لوگ کہنے لگے، جیسے معاشرے میں لوگ کہتے، تو جب لوگ کہنے لگے تو آپ نے فرمایا تمہیں جواب دینا نہیں ہے، مجھے خدا اور رسول کو جواب دینا ہے۔ اگر اسی دوران میں مر گیا تو میں گھٹیا موت مرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو شادی شدہ کی حیثیت سے حاضر۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، ہم سے کئی زیادہ وہ دین جاننے والے ہیں، تو دنیاوی جھمیلوں میں پڑیں گے نا تو اپنے آپ کو ہی نقصان اٹھائیں گے۔ جو اس دنیا سے چلی گئی اس کا غم تو ہے، لیکن باقی تو زندگی گزارنی ہے نا، تو باقی زندگی گزارنے کے لیے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام گئے، جہاد کے لیے گئے تھے، اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ وہاں شام میں طاعون کا مرض پھیلا، اہلیہ کا وصال ہو گیا، خود طاعون کے مرض میں گرفتار ہو گئے۔ آپ نے اپنے لوگوں سے کہا بھائی کسی سے میرا نکاح کر دو۔ کہنے لگے طاعون کے مرض میں آپ مبتلا ہیں تو اور ابھی نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نکاح فقط قضائے شہوت کا نام نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچوں تو غیر شادی شدہ پہنچوں، لہذا میرا نکاح کر دو۔ کہتے ہیں کہ پھر جب نکاح ہوا دوسرے دن ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہیں اور آپ نے فرمایا میرا نکاح کر دو، تو کہنے لگے آپ بیمار ہیں اور نکاح کی بات کر رہے؟ فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی میں 10 دن باقی ہیں تب بھی میں نکاح کروں گا۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو رب فرمائے کہ کیا تمہارے پاس میرے نبی کا فرمان نہ آیا تھا، شرارکم عزابکم وارذلکم موتاکم عزابکم، کہ تمہارے شریر ترین لوگ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ کوئی مر جائے تو گھٹیا موت مرنے والا ہے۔ تو فرمایا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر کے جاؤں تاکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو شادی شدہ کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ تو یہ ساری روایت دیکھیے اور معاشرے کا حال دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا ہم الگ ہی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت اور اکابرین امت کے حالات یہ ہیں اور ہم جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کی اہلیہ کا وصال ہو جائے اور اگر وہ دوسرا نکاح کر لے، زمانہ اسے جینے نہیں دے گا، اسے گندی نگاہ سے دیکھے گا، غلط نگاہ سے دیکھے گا، گویا کہ اس نے کتنا برا کام کر دیا ہو، کہیں چوری کر لی ہو۔ بھائی اس نے اپنے آپ کو زنا سے رکنے کے لیے اور اپنی پاک دامنی کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو خدا و رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کی جانب غلط انگلی اٹھانے والے؟